وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے. ایک گروہ سے مراد کون ہے؟ ان کے احبار کا گروہ، ان کے بڑوں کا. کیا چاہتا ہے؟ لو یضلونکم، کاش وہ تم کو بھٹکا دیں، کاش تمہارا رستہ گم کر دیں، تمہیں دین اسلام سے ہٹا دیں، یہ مراد ہے. وما یضلون، اور نہیں وہ بھٹکا سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو ہی. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں وجہ بتا دی گئی. اہل کتاب کے کچھ لوگ مسلمانوں کو کیوں بھٹکانا چاہتے ہیں؟ ان کے نفسوں کے حسد اور جلن کی وجہ سے، کہ یہ مان کر ہم سے آگے کیوں نکل گئی. سورۃ النساء میں اس کی ایک اور وجہ بتائی گئی، ودو لو تکفرون کما کفروا، وہ چاہتے ہیں تم بھی کفر کرو جیسے وہ کفر کر چکے ہیں. وہ خود تو نہیں مانے، یہ نہیں چاہتے کہ تم بھی مانو. حسدا من عند انفسہم فتکونون سوا، تو تم سب برابر ہو جاؤ. یعنی ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ ایمان لا کر تم ان سے آگے نکل چکے ہو، اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں واپس پلٹائیں تاکہ برابر ہو جائیں. کہا جاتا ہے کہ یہ آیت معاذ بن جبل، حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی جب یہود نے ان کو اسلام سے ہٹا کر اپنے دین کی طرف راغب کرنا چاہا. اچھا، آج بھی یہ طریقہ ہوتا ہے؟ کوئی ایسا کام ہوتا ہے؟ کیا اہل کتاب آج بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں؟ کس طریقے سے بھٹکاتے ہیں، کس طریقے سے پھیرتے ہیں؟ طریقے کیا ہیں؟ اس لیے کہ طریقے نہ پتا ہوں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کہاں سے ادھر ادھر ہو گئے، آپ کی سوچ خراب ہو گئی یا آپ کا رویہ تبدیل ہو گیا اپنے دین کے بارے میں. نمبر 1، دین کے بارے میں شبہات اور شکوک ڈال کے، مثلا وہ ایسے سے سوال کریں گے، ایسے سے اعتراض کریں گے جس سے کیا ہوگا؟ آپ کو اپنے دین میں شک پڑ جائے گا. دوسری چیز ہے غلط تعویلیں کر کے قرآن پاک کی، مثلا کہ جی یہ آپ کے اس میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، تو ہم جمع کا صیغہ ہے اور اللہ ایک نہیں ہے، پھر 3 ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ ہم ہیں یہ سب. تو یہ غلط تعویل ہے نا اس آیت کی. نمبر 1 شکوک و شبہات ڈال کے، نمبر 2 غلط تعویلوں کے ذریعے، نمبر 3 تحریف کے ذریعے، کلام میں تحریف کرنا. اب مشکل یہ ہے کہ قرآن میں تو لفظی تحریف ہو نہیں سکتی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ معنی بدل دیتے ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ، ٹھیک ہے. اب جیسے وقتاً فوقتاً یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں کہ قرآن کا نیا ورژن نکالا جا رہا ہے، یا کچھ آیتوں کو نکال دیا گیا اس میں، یا کچھ اور ڈال دی گئی. مجھے تو جوک ہی لگتا ہے کیونکہ کوئی کچھ بھی کر لے، یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیے کہ ایک مسلمان جس کے دل میں توحید راسخ ہو جائے نا، وہ نہیں بھٹکتا. لیکن جہاں ہمارے بچوں کے دلوں میں صحیح توحید راسخ نہیں، پھر وہ جب باہر نکلتے ہیں تو کوئی تھوڑا سا بھی سوال کر دیتا ہے، چیلنج کرتا ہے، کوئی غلط معنی نکال کے لے آتا ہے، کوئی غلط سٹوری، تو اس سے کیا کرتا ہے؟ وہ شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے. اب جب اپنے سے ہلے، آپ کی جڑیں کمزور ہوئی، تو پھر جس درخت کی جڑیں ہل جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آندھی کا ایک جھونکا اسے گرانے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ تمہیں وہ اپنے دین میں داخل کریں، بلکہ وہ یہ نہیں چاہتے بنیادی طور پہ کہ تم اپنے دین پر صحیح طور پر قائم رہو. اس کے لیے پھر آپ کو کئی طرح کے خطابات بھی سننے پڑتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں ہم یہ ہے ہی نہیں، حالانکہ آپ ہوتے ہیں وہ. مثلا وہ صحیح طرح دین کو ماننے والوں کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں. فنڈامنٹلز آف اسلام کیا ہیں بتائیے؟ توحید سب سے پہلے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. 5 پلرز آف اسلام، جو ان کو مانے وہ فنڈامنٹلسٹ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں نہیں میں تو ہوں ہی نہیں، اور عملاً ہوتے بھی کوئی نہیں، سچ ہی کہتے ہیں اس میں سے کئی پلر تو ہم نے گرائے ہوئے ہیں، پورا تو کرتے بھی نہیں. اب آپ خود سوچئے، ایک عقل کی بات ہے، کسی بھی تھیری یا کسی بھی سسٹم یا کسی بھی دین کے اگر فنڈامنٹلز کو نہ مانا جائے تو وہ دین قائم ہی نہیں رہ سکتا. مثلا میتھمیٹکس کے کچھ فنڈامنٹلز ہیں، بنیادی اصول ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ میں میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں مگر اس کے کچھ فنڈامنٹلز کو میں نہیں مانتا، کیسے کر سکتا؟ تو کسی بھی چیز میں آپ قدم رکھیں تو کچھ بنیادی شرائط آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے. مثلا آپ کسی ادارے میں داخلہ لیتے ہیں، کچھ بیسک ریکوائرمنٹس آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں، ورنہ آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا.
آپ کہ نہیں یہ بنیادی باتیں تو میں نہیں مان سکتی، لیکن ہاں آپ مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیں. ہم میں سے بہت سے مسلمان اسلام کے ساتھ اسی طرح شریک ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بنیادی باتیں بھی نہیں مانیں گے، بیسک پرنسپلز پر بھی اگری نہیں کرتے، لیکن ہم مسلمان ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس قسم کے کچھ الفاظ مشہور کر دیے جاتے ہیں کہ جن کو پھر مسلمان بھی ڈر کے مارے بے سوچے سمجھے ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں، ہم وہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھتا نہیں.